میری زندگی کی کہانی ایک ایسی کہانی ہے جس کے بعد سبھی لوگ اس بات پہ یقین کر لیں گے کہ جس پہ بھی احسان کیا جائے اس کے شر سے ڈرنا چاہیے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرا نام محمد عزیز ہے۔ میں ایک جوان جہان لڑکا تھا۔ ہم لوگ پاکستان کے سب سے آخری کونے پہ رہتے تھے جہاں سے افغانستان بھی بہت زیادہ قریب تھا۔ اس جگہ کا نام پارا چنار تھا۔ ہم لوگ اتنے پسماندہ علاقے میں رہتے تھے کہ نہ بجلی ڈھنگ کی آتی تھی، نہ پانی میسر ہوتا، اور نہ ہی کوئی ایسی سہولت موجود تھی جسے دیکھ کے یہ لگتا کہ ہم بھی کسی ملک کے شہری ہیں۔ ہم لوگ بہت غریب تھے اور غربت کا یہ حال تھا کہ ایک روٹی کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ کے سب بہن بھائیوں میں بانٹنی پڑتی تھی۔ میرے ماں باپ کو سوائے بچہ پیدا کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں بچوں کی قطار یوں لگتی تھی جیسے کسی اسکول کے سامنے چھٹی کے بعد بچے باہر نکلتے ہیں۔ ہم لوگ کل ملا کے 13 بہن بھائی تھے۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا اور جب میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ ہمارا گھر ایک کمرے پہ مشتمل تھا۔ وہی کمرہ ہمارا ڈرائنگ روم تھا، وہی بیڈ روم تھا، وہی کچن تھا، اور وہی بیٹھک بھی تھی، اور وہی جھونپڑی بھی۔ ہماری پوری کائنات تھی۔ اس ایک کمرے کے ساتھ ساتھ ہم نے سائڈ پہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی جسے ہم باتھ روم کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ وہ جھونپڑی مٹی اور بانس کے ڈنڈوں سے بنی تھی۔ بارش کے دنوں میں وہ ٹپکتی رہتی اور سردیوں میں اس کے اندر جانا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا، لیکن ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور سہولت موجود ہی نہیں تھی۔ اس ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی میرے ماں باپ نے جانے کہاں کہاں سے وقت نکالا اور پتہ نہیں کس طرح اتنے بچے پیدا کر لیے۔ ابھی میری سب سے چھوٹی بہن جو پیدا ہوئی وہ صرف 2 ہفتے کی تھی اور مجھے بھی مزدوری پہ لگا دیا گیا۔ میں صبح سویرے اٹھتا اور کبھی اینٹیں دھوڑتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا، کبھی بازار میں کسی کے سامان کو اٹھا کے لے جاتا۔ بس جہاں بھی کسی کو مزدور کی ضرورت ہوتی میں اپنی موجودگی ظاہر کر دیتا تاکہ شام کو گھر آ کے بہن بھائیوں کے منہ میں ایک نوالا ڈال سکوں۔ پھر یہ بھی ایک معمول بن گیا کہ کبھی میری ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی اور اچانک کہا جاتا کہ آج ہمیں چچا کے گھر جا کے سونا ہوگا۔ میں حیران ہوتا کہ آخر کیوں، لیکن جیسے ہی اگلے دن واپس آتے تو دیکھتا کہ ماں کی گود میں ایک اور بچہ آ گیا، کبھی بھائی کبھی بہن۔ اس لمحے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب کس طرح اور کیسے ہو رہا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ ہمارے گھر کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ یوں کرتے کرتے اور یہ سب منظر روز دیکھتے دیکھتے جب تک میں جوان ہوا ہمارے گھر میں 17 بچے ہو چکے تھے۔ سب اپنی اپنی دنیا میں بے خبر اور لاپرواہ پل رہے تھے۔ کوئی ڈھنگ کی پرورش نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی خوراک نہیں، لیکن پھر بھی سب جیسے کسی اندیکھے ہاتھ کے سہارے زندہ رہ رہے تھے۔ ماں کو بھی کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ شاید اس کو واقعی بچوں کو جننے کا شوق تھا، کیونکہ اس کی پرورش کی طرف تو کبھی دھیان ہی نہیں گیا۔ بچے جس طرح پل رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ کوئی ماورائی طاقت ہی ان کی پرورش کر رہی ہے۔ نہ ان کو حفاظتی انجیکشن لگائے گئے، نہ کوئی دوائی لا کے دی گئی، نہ ہی کسی بچے کے پاس گرمیوں کے ڈھنگ کے کپڑے تھے، اور نہ ہی سردیوں کے موسم کے لیے کچھ موجود تھا۔ یہ سب بہن بھائی صبح ہوتے ہی گھر سے باہر نکل جاتے، نالیوں اور سڑکوں پہ کھیلتے پھرتے رہتے، کبھی دھول میں لیٹتے، کبھی نالیوں کے پانی میں ہاتھ ڈال کے کھیلتے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ نالیاں اور یہ سڑکیں ہی ان کو پال رہی ہیں۔ وہیں یہ دن گزارتے اور وہیں ان کے کھلونے بن جاتے۔ رات کو جب یہ گھر آتے تو گندے کپڑوں سمیت ہی فرش پہ سو جاتے۔ صبح آنکھ کھلتی تو جو بھی ناشتہ بچا ہوتا اسے کھا کے پھر گلیوں میں نکل جاتے، اور یہ معمول ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن گیا۔ ایک ہی کمرے میں ہم اتنے لوگ رہتے تھے کہ گننا مشکل ہو جاتا۔ کبھی 17، کبھی 18 اور کبھی 19 ہو جاتے، کیونکہ کبھی کوئی رشتہ دار بھی آ کے ٹھہر جاتا اور کبھی کوئی نیا بچہ آ جاتا۔ اتنے سارے انسان ایک ہی کمرے میں سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے اور روتے بھی تھے۔ کھانے کو کبھی ہوتا تھا اور کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ بعض اوقات روٹی کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہیں ہوتا تھا، اور بعض دن ایسے بھی آ جاتے کہ کوئی خیرات یا کسی کے گھر کی بچی کچی سبزی آ جاتی تو سب بہن بھائی اس پہ ٹوٹ پڑتے۔ کبھی پہننے کو کپڑے ہوتے، کبھی نہیں ہوتے۔ زیادہ تر ہم ایک ہی کپڑا بار بار پہنتے، دھو بھی نہ پاتے اور گندے ہی دوبارہ پہن لیتے۔ اس سب کے باوجود بھی گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان محبت دیکھنے کے لائق تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتے اور دکھ درد کے باوجود ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے۔ بابا ہمارے لیے کبھی کچھ خاص نہ لاتے، نہ کبھی کوئی کھلونا، نہ کوئی مٹھائی،
نہ کبھی کوئی الگ سے چیز، لیکن ماں کے لیے وہ جلیبیاں ضرور لاتے تھے۔ بازار جاتے تو خالی ہاتھ واپس آتے، مگر کسی نہ کسی طرح جلیبی ضرور خرید لیتے۔ اور جب وہ جلیبیاں ماں کھا لیتی تو کچھ دن بعد یہ خبر آتی کہ ایک اور بچہ دنیا میں آنے والا ہے۔ گویا وہ جلیبی ایک اشارہ بن جاتی تھی اور ہم سب کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ایک نئی جان اس گھر میں آ جائے گی۔ میں ان سب حالات سے نکلنا چاہتا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اتنے سارے بہن بھائیوں کا شور شرابہ ہر وقت کانوں میں گونجتا رہتا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی روتا یا لڑتا جھگڑتا رہتا۔ مجھے لگتا کہ اگر میں یہاں زیادہ دن رہا تو میرا دماغ ہی خراب ہو جائے گا۔ مجھے کوئی اچھا آپشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر جانے کا سوچتا، لیکن اس کے لیے پیسے چاہیے تھے اور وہ میرے پاس نہیں تھے۔ پھر ایک دن ایک دوست نے مشورہ دیا کہ افغانستان چلے جاؤ، یہاں سے قریب بھی ہے اور وہاں پہ کام بہت ہے۔ لوگ جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور اچھی کمائی کرتے ہیں۔ مجھے زیادہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ بس اب اس گھر کے ماحول سے نکلنا ہے، ورنہ یہی زندگی بچوں کے رونے چلانے اور غربت میں گزر جائے گی اور میں اپنی جوانی کو یوں ہی برباد کر دوں گا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن میں نے کچھ دوستوں سے ادھار لیا اور یہ سوچ کر کے وہاں جا کے کما کے واپس کر دوں گا۔ اپنا سفر شروع کر دیا۔ افغانستان پہنچا تو وہاں پہ مزدوری کا کام واقعی بہت زیادہ تھا۔ میں بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، لیکن رہنے کے لیے کمرہ لینا پڑا۔ وہ کمرہ میرے حساب سے بہت بڑا بھی تھا اور مہنگا بھی تھا۔ میں اکیلا اتنے پیسے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کے ساتھ کمرہ بانٹ لوں۔ وہاں میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی جس کا نام محمود تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا۔ اس کی معصومیت اور سادگی دیکھ کے مجھے وہ اپنے چھوٹے بھائیوں جیسا لگا۔ وہ بھی مزدوری کرتا تھا اور اسے بھی رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی کمرے میں رہ لیتے ہیں اور کرایہ آدھا آدھا دے دیا کریں گے۔ اس طرح بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور تنہائی بھی نہیں ستائے گی۔ میں چونکہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس لیے مجھے کھانا پکانے کی عادت تھی۔ جب ماں بیمار ہوتی تو میں بہنوں کو بھی سنبھالتا اور کھانا پکانے میں بھی ہاتھ بٹاتا۔ اس لیے یہاں آ کے بھی کھانا پکانے کی ذمہ داری میں نے لے لی اور برتن دھونے اور کپڑے صاف کرنے کی ذمہ داری محمود کے حصے میں آ گئی۔ ہم دونوں مل جل کے خاندان کی طرح رہنے لگے۔ ایک دن میں نے مذاق میں اسے کہا، دیکھو ہم دونوں تو بالکل میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، آدھا آدھا کام بانٹ رکھا ہے۔ میں کھانا پکاتا ہوں، تم برتن کپڑے سنبھالتے ہو۔ یہ سن کے میں خود ہی ہنسنے لگا، لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئی۔ وہ سنجیدہ سا ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ اس کے چپ رہنے سے مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن میں نے اس وقت زیادہ غور نہیں کیا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ محمود کمرے میں واپس ہی نہ آیا۔ میں اکیلا کمرے میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، رات ڈھلتی گئی۔ ہمارے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ دن میں ہم مشقت کرتے رہتے اور رات کو فارغ ہو کے یا تو کھانا بنا لیتے یا آرام سے سو جاتے۔ لیکن اس رات مجھے عجیب سا بے سکونی محسوس ہوئی۔ میں نے کھانے کا انتظام بھی کیا تھا، مگر اکیلا بیٹھ کے کھانا کھانے کا دل نہیں کیا۔ میں بار بار دروازے کی طرف دیکھتا رہا کہ شاید ابھی وہ آ جائے، مگر وہ نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید کسی کے ساتھ باہر بیٹھا ہوا ہے یا کہیں دیر تک مزدوری میں لگ گیا ہے۔ لیکن جب رات گہری ہو گئی اور نیند میری آنکھوں سے روٹھ گئی تو میں دل ہی دل میں گھبرا گیا۔ انسان کی فطرت کچھ ایسی ہے کہ ایک جگہ ٹکی نہیں رہتی۔ میں جب اپنے گھر میں رہتا تھا تو سوچتا تھا کاش سکون ملے، تھوڑا سا وقت ملے کہ کوئی شور شرابہ نہ ہو اور کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ لیکن اب جب سکون تھا اور اکیلا پن میرے پاس تھا تو یہ سکون بھی مجھے کاٹنے کو دوڑتا۔ اس رات مجھے شدت سے احساس ہوا کہ انسان کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات کرنے والا چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے دوست ہو یا کوئی اجنبی، لیکن اکیلا پن برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رات بھر میں نے کروٹیں بدل بدل کے وقت گزارا۔ کمرے کی دیواریں مجھے اور زیادہ قریب لگنے لگیں اور گھڑی کی سوئیاں جیسے جان بوجھ کے سست چل رہی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا بھی کی کہ محمود خیریت سے واپس آ جائے، اور جب صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو حیرت ہوئی کہ محمود کمرے کے اندر سو رہا تھا۔ وہ میرے بالکل سامنے اپنی چارپائی پہ بے خبر نیند میں پڑا تھا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر یقین آیا کہ وہ واقعی واپس آ چکا ہے۔ جب وہ اٹھا تو میں نے فوراً پوچھ لیا کہ تم کب واپس آئے اور اتنی دیر سے کہاں تھے؟ سب خیریت تو ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس پر وہ پہلے تو مجھے دیکھتا رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا کہ تم کیا بیویوں کی طرح مجھ سے ہر بات پوچھتے ہو؟
تمہیں کیا ضرورت ہے جاننے کی کہ میں کہاں تھا اور کیوں دیر ہوئی؟ تمہارے سوالات مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے بیوی اپنے شوہر سے پوچھ رہی ہو۔ کل بھی تم یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، تو یہ سب کہنا تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ اس کے الفاظ سن کے میں تھوڑا چونک گیا، میرے دل کو دھچکا سا لگا۔ میں نے فوراً صفائی پیش کرتے کہا کہ وہ تو میں نے مذاق میں کہا تھا، دوست یاری میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، ہنسی مذاق میں کچھ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ مگر اس نے فوراً جواب دیا، کون سی دوستی یاری؟ ہماری اتنی گہری دوستی تو ہے نہیں۔ میں یہ سن کے اور بھی زیادہ حیران رہ گیا۔ مجھے لگا یہ لڑکا کس مزاج کا ہے، اچانک سے اس کا موڈ بدل جاتا ہے، کبھی بہت قریب لگتا ہے تو کبھی ایسے لگتا ہے جیسے اجنبی ہو۔ میں نے پھر بھی بات کو طول نہیں دیا کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، لیکن میں خاموش رہا۔ میں سوچتا رہا کہ آخر یہاں کے لوگ کیسے ہیں، اچانک سے رویہ بدل لیتے ہیں اور دوسروں کو حیران کر دیتے ہیں۔ پھر اسی دوران جب ہم دونوں بیٹھے تھے تو اس نے خود ہی بات آگے بڑھائی اور کہنے لگا کہ یہ جگہ بہت سخت ہے، یہاں کی مزدوری بہت کڑی ہے، لوگ دن رات مشقت کرتے ہیں اور پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں۔ اسے کہا دن بھر دھوپ میں پتھروں پہ کام کرنا یا بوجھ اٹھانا جان توڑ دیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ سب برداشت کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے گھر پیسے بھیجنے ہوتے ہیں۔ اس کے بہن بھائی بھی ہیں جن کی ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہے، اور جب گھر والوں کا خیال آتا ہے تو سب سختیاں برداشت ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا، تم سمجھتے ہو میں باہر دیر سے کیوں آیا؟ اصل میں کل مزدوری کچھ زیادہ ملی تو سوچا کہ کچھ اضافی پیسے جمع کر لوں تاکہ گھر بھیج سکوں، اس لیے دیر ہو گئی۔ پھر دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزر گیا، واپس آیا تو تم سو گئے تھے۔ میں نے تمہیں جگایا نہیں اور چپ چاپ لیٹ گیا۔ میں نے اس کی یہ بات سنی تو مجھے تھوڑا سکون ہوا، لیکن پھر بھی دل میں خلش رہ گئی کہ وہ مجھ پہ بیویوں جیسے سوال کرنے کا طنز کیوں کر رہا تھا۔ ہم دونوں دن بھر محنت کرتے، مزدوری کی مشقت سہتے، شام کو گھر آتے اور تھکے ہارے ایک دوسرے کو دیکھتے تو لگتا جیسے دونوں کی تھکن عادی ہو گئی ہو۔ وہ کہتا اگرچہ یہ سب کام کٹھن ہے مگر جب گھر یاد آتا ہے تو برداشت ہو جاتا ہے۔ اس نے کئی بار کہا کہ اسے اپنی ماں کی یاد بہت آتی ہے۔ جب وہ کہتا کاش میری ماں کے ہاتھ کا کھانا مجھے مل جاتا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ جاتی۔ اسی طرح بہن بھائیوں کی باتیں کرتا تو اس کی آواز بدل جاتی۔ وہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما کے ان کو بھیجے تاکہ وہ غربت کی زندگی سے نکل سکے۔ میں اس کی باتیں سنتا تو مجھے اپنے حالات یاد آتے، میرا دل بھر آتا کہ میں نے بھی اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو اس طرح چھوڑ دیا، غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہاں آ گیا۔ ہم دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی لگتی تھیں، لیکن سوچنے کا انداز مختلف تھا۔ وہ ہر بات میں سوچ سمجھ کے جواب دیتا اور چاہتا کہ میں بھی اپنی زبان پہ قابو رکھوں، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہاں ہر لفظ کا وزن ہے اور ہر جملہ سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ اندر سے بہت حساس ہے مگر اپنے اوپر سختی کا خول چڑھایا ہوا ہے۔ دن بھر سخت کام کرتا اور رات کو بھی اپنے دل کی بات زبان پہ نہیں لاتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کبھی کبھی اچانک اس کا موڈ بدل جاتا اور وہ بات کرنے کو تیار نہ ہوتا، پھر ایک دم خود ہی سب کچھ بتانے لگتا کہ کیسی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں اور کس طرح دل میں گھر والوں کی یادیں آ کے تکلیف دیتی ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے زیادہ احتیاط برتوں گا اور فضول مذاق نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ مذاق کو بھی سنجیدہ لیتا ہے، اور شاید اس کی زندگی کی سختیوں نے اسے اتنا بدل دیا تھا کہ وہ ہنسی مذاق برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سرزمین صرف پیسہ کمانے کے لیے ہے، یہاں خوشی یا سکون کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر کوئی اپنے گھر کی فکر میں دن رات جان توڑتا ہے اور تنہائی کے اندھیروں میں دب جاتا ہے۔ یوں ہماری زندگی وہاں گزر رہی تھی، دن بھر مزدوری، رات کو کمرے کا بوجھ آدھا آدھا بانٹنا، اور درمیان میں کبھی کبھی ایسی باتیں جن سے دل کو چوٹ لگ جاتی، اور کبھی وہ سب کچھ بتا دیتا کہ کیسے سختیاں سہ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہر مہینے پیسے گھر بیچتا ہے تاکہ اس کے اپنے غربت میں کچھ سکون سے جی سکے۔ زندگی بھی تو عجیب ہے نا، تھوڑا سا سکون حاصل کرنے کے لیے انسان اتنی ساری بے سکونی برداشت کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو سکون ملتا نہیں۔ جس انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسے کیا چاہیے، اس کو تو خیر کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ ایک دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ محمود صبح صبح ہی کام پہ نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک کمرے کا دروازہ کھلا،
ایک بوڑھا سا آدمی جو شکل سے مولوی لگ رہا تھا اندر آیا۔ اس کے ساتھ 4 اور آدمی تھے۔ وہ ایسے کمرے میں داخل ہوئے جیسے چور گھس آتے ہیں۔ اندر آتے ہی انہوں نے کہا، ہمارے ساتھ چلو، تمہیں شرم نہیں آتی یہ گندی حرکت کرتے ہوئے؟ میں حیران رہ گیا اور کہا، کون سی حرکت؟ میں نے کیا کیا؟ چھٹی کے دن آرام کرنا کون سی بری حرکت ہے؟ لیکن وہ بار بار مجھے بے شرم اور بے غیرت کہہ رہے تھے اور کہتے کہ تم نے ایسی حرکت کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی، ہمارے قانون کے مطابق تمہیں سزا دی جائے گی۔ میں حیران تھا کہ میں نے آخر کیا کیا ہے۔ میں نے کہا، آپ لوگ مجھ پہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ میں تو اکیلا آرام کر رہا تھا۔ لیکن وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تم لوگ اکیلے رہتے ہو، ایک ساتھ رہتے ہو تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر یہ کیا الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں، مگر وہ میری بات ماننے کے بجائے اور غصے میں آ گئے، اور پھر انہوں نے مجھے زبردستی پکڑ لیا اور مارنے لگے۔ میں شوق میں چلا گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر ان میں سے ایک نے وہ بات کی جس نے میرا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا، محمود نے تم پہ الزام لگایا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ وہ کہتا ہے تم لوگوں کا تعلق غلط قسم کا ہے اور تم لونڈے باز ہو۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شروعات تم نے کی تھی اور تم نے ہی سب سے پہلے اس پہ زور ڈالا تھا، اس لیے تم ہی مجرم ہو اور تمہیں ہی سزا ملے گی۔ میں نے یہ سب سن کے دل ہی دل میں سوچا، یہ کیسا الزام ہے؟ میں نے کہا، میرے لیے وہ لڑکا چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے تو صرف اس کو اس لیے رکھا تھا کہ کرائے کے پیسے پورے نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنا بیان دے چکا ہے اور اس کے حساب سے تم مجرم ہو۔ میں نے کہا، اگر وہ بیان دے سکتا ہے تو میرا بیان کیوں نہیں مانا جا رہا؟ لیکن وہ لوگ سننے کو تیار نہیں تھے۔ اس وقت مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ میں پردیسی ہوں، اس لیے بھی کوئی میری بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ وہ سب لوگ میری مخالفت میں کھڑے تھے اور ساتھ ہی قاضی بھی ان کے ساتھ میں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اب مجھے کون سی سزا ملے گی؟ انہوں نے کہا، یہاں اس جرم کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ یہ سن کے تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں سکتے میں آ گیا۔ یہ سزا سن کے میری روح کانپ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم کا خون خشک ہو گیا ہو۔ وہ لوگ پہلے ہی مجھے مجرم سمجھ چکے تھے، فیصلہ کر چکے تھے کہ سزا دینی ہے، پھر بھی جھوٹی عدالت لگا کے بیٹھ گئے۔ قاضی درمیان میں بیٹھا اور ارد گرد لوگ صف باندھ کے کھڑے تھے۔ سب کے چہروں پہ عجیب سا جوش تھا، جیسے وہ انصاف نہیں بلکہ تماشا دیکھنے آئے ہوں۔ محمود بھی سائڈ پہ بیٹھا تھا، مگر اس کا انداز ایسے تھا جیسے میں ہی سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لے کے روتا جا رہا تھا، لیکن رونے میں بھی ایک دکھاوا تھا، جیسے لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ ہاں میں ہی مظلوم ہوں اور یہ شخص پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا کرتا رہا۔ میں بار بار دہراتا رہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، کوئی میری فریاد کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ سب کو جیسے صرف یہی نظر آ رہا تھا کہ میں مجرم ہوں۔ میں ان کی نگاہوں میں پہلے ہی ہارا ہوا تھا۔ قاضی نے سزا کا اعلان کیا تو مجھے ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں زمین پہ کچی مٹی تھی۔ وہاں پہلے سے ایک گڑھا کھودا گیا تھا۔ میرا دل دہل گیا یہ دیکھ کر کہ یہ سب کچھ تو پہلے سے تیار تھا، جیسے وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب کسی کو یہاں ڈالیں اور سزا دیں۔ انہوں نے مجھے اس گڑھے میں اتارا اور سائیڈوں سے مٹی ڈالنے لگے۔ میری ٹانگیں، کمر، سینہ آہستہ آہستہ زمین کے نیچے دبنے لگے۔ میں نے شور مچایا۔ میں نے کہا، یہ سب غلط ہے، میں بے قصور ہوں۔ لیکن وہ سب اپنی دھن میں تھے، کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ کچھ لوگ پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے، کچھ ایک دوسرے کو اکسا رہے تھے، کچھ ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے کوئی کھیل تماشا دیکھنے آئے ہوں، کچھ تو باقاعدہ چیئرنگ کر رہے تھے جیسے یہ کوئی مقابلہ ہو اور وہ اس میں شریک ہو۔ میں یہ سب دیکھ کے حیران تھا کہ یہ کیسی دنیا ہے، یہ کون سی زمین ہے جہاں میں آ گیا ہوں۔ میں سوچنے لگا شاید یہ سب ایک برا خواب ہے، ابھی میری آنکھ کھل جائے گی، لیکن ہر لمحہ حقیقت کی طرح سخت اور تلخ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی پہلا پتھر پھینکنے کی تیاری ہوئی، قاضی نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ وہ جھک کے میرے کان کے پاس آیا اور کچھ ایسی بات کہی کہ میری روح ایک بار پھر کانپ گئی۔ اس سے کہا، اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو محمود کی شرطیں مان لو، وہ اپنا الزام واپس لینے کو تیار ہے اور میں بھی سزا رکوا دوں گا۔ میں نے گھبرا کے کہا، شرطیں کیا ہیں؟ قاضی نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہا، وہ بعد میں بتائی جائیں گی، فی الحال اتنا کافی ہے کہ اگر تم انکار کرو گے
तो अभी ये सब पत्थर तुम्हारे जिस्म पे बरसेंगे और तुम्हारा खून बहेगा, और अगर हाँ करोगे तो जान बच जाएगी। मैं उस वक्त उस हाल में था कि सोचने समझने की सकत ख़त्म हो चुकी थी। मेरे सामने सिर्फ मौत थी। मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। मेरे दिल के अंदर एक और सदमा था। ये जान कर के महमूद ने ये सब जानबूझ के किया। उसे ये इल्ज़ाम मुझ पर सिर्फ इसलिए लगाया ताकि मुझे मजबूर करे अपनी मर्ज़ी की शर्तें मनवाने पर। मुझे ये सोच के हैरत हो रही थी कि जिसे मैं अपना दोस्त समझता था, जिसे मैं अपना भाई जैसा समझता था, वो इतना बड़ा वार करेगा। मैं बेबस था। अपनी जान बचाने के लिए हाँ कहना पड़ी, लेकिन दिल अंदर से चिल्ला रहा था कि महमूद ने दोस्ती के नाम पे सब कुछ बर्बाद कर दिया और मुझे ऐसी जगह ला खड़ा किया जहाँ मेरा एतमाद, मेरा सुकून सब खत्म हो गया। वो कहते हैं ना कि जान बची सो लाखों पाए, तो उस वक्त मेरे लिए यही सबसे बड़ी हकीकत थी। मेरी जान बच गई, यही काफ़ी है, और अगर ये ना होता तो मैं आज जिंदा ना होता। क्या होने वाला था ये सोच के ही मेरा दिमाग सुन्न हो जाता। मौत के मुंह से निकल के वापस आया था और ये मौजा ही था कि मैं फिर सांस ले रहा था, वरना वहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला था। इसके बाद काजी मेरे सामने बैठ गया और महमूद भी उसके साथ बैठ गया। अब वो दोनों इस बात पे आए कि महमूद की शर्तें क्या हैं। महमूद ने कहा उसकी 4 शर्तें हैं। लोग तो ये कहते हैं कि शर्तें 3 ही होती हैं, लेकिन उसने साफ कहा कि मेरी शर्तें 4 हैं। मैं बिल्कुल खामोश बैठा रहा और इंतज़ार करने लगा कि वो क्या कहने वाला है। उसकी पहली शर्त ये थी कि मैंने जितने पैसे यहाँ पे कमाए हैं, जितने भी मजदूरी के दिन गुजारे हैं, जिन पैसों को मैंने जमा किया, ये सोच करके जब वापस जाऊँगा तो अपने बहन भाइयों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ख़रीदूँगा या घर की टूटी फूटी छत को दुरुस्त करवा लूँगा। वो सारे पैसे उसे देने होंगे। मेरा दिल दुख से भर गया, लेकिन उस वक्त मैं सोचने की पोजीशन में नहीं था। मेरी ज़िंदगी दांव पे लग चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में कहा कि पैसे जाएं तो जाएं, जान तो बच गई। मैंने काजी के सामने कहा ठीक है, ये पैसे मैं दे दूंगा। इसके बाद महमूद ने कहा कि ये पैसे अभी चाहिए और ये भी शर्त है कि हर महीने मुझे चंद पैसे देने पड़ेंगे। उसे ये बात ऐसे कही जैसे मैं उसका गुलाम हूँ और उसकी खिदमत मेरे ज़िम्मे है। मेरे दिल को ये बात सख्त लगी, लेकिन जान बचाने के लिए मजबूर था। मैंने कहा ठीक है, हर महीने तुम्हें कुछ न कुछ पैसे दे दिया करूँगा। अब तीसरी शर्त उसने और भी ख़तरनाक रखी। उसने कहा मुझे तुम्हारी बहन का रिश्ता चाहिए। मैंने हैरान होकर कहा यह कैसे हो सकता है? बहन का रिश्ता कैसे दे दूँ? न मैंने बहन से पूछा, न घर वालों से बात की। ये सब कुछ ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन वह बहुत डिठाई से बोला, इसके लिए तुम्हें वक्त मिलेगा, तुम घर वालों से बात कर लेना और सब कुछ हो जाएगा। काजी भी खामोश बैठा ये सब सुन रहा था, जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। फिर महमूद ने चौथी शर्त भी सामने रखी। उसने कहा उसको जहेज भी चाहिए, वो भी थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा। वो चाहता था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी संवर जाए, उसके पास लड़की भी आ जाए, सामान भी हो जाए और मेरे पैसे भी उसे मिलते रहें। उसकी ये चारों शर्तें सुन के मेरा दिल जैसे अंदर ही अंदर टूट गया। मुझे लगा ये सब कुछ उसने पहले दिन से सोच रखा था। इसी वजह से उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया ताकि मुझे मजबूर करके अपनी ज़िंदगी आसान बना सके। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने वो सारे पैसे जो मैंने पसीने से कमाए थे, खून जिगर से जमा किए थे, वो सब उसके हवाले कर दिए। साथ ये भी लिख के दिया कि हर महीने वो जितने पैसे मांगेगा मैं उसे दिया करूँगा। उसके बाद जब बहन के रिश्ते की बात आई तो मैंने कहा कि इसके लिए तो हमें मेरे मुल्क जाना होगा, क्योंकि वो सब यहाँ नहीं आ सकते और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। उसने कहा ये कोई मसला नहीं, वो मेरे साथ पाकिस्तान जाने को तैयार है। मैंने भी अपनी ज़ुबान से ये बात ऐसे निकाली जैसे मुझे कोई एतराज़ ही नहीं। मैंने कहा मेरी काफ़ी बहनें हैं, उनमें से बड़ी बहनें भी हैं, तो अगर उनमें से किसी एक का रिश्ता हो जाए तो ये बुरी बात नहीं। हम लोगों ने तो वैसे भी बहनों की शादियाँ कहीं ना कहीं करनी ही हैं, तो अगर तुम्हारा रिश्ता वहाँ तय हो गया तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। मैंने ये बात जान बचाने के लिए की, लेकिन उसे ऐसे लिया जैसे वाकई में खुश हो। इसके बाद मैंने महमूद से दोबारा ये सवाल बिल्कुल ना किया कि उसने मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगाया, उसने ये सब क्यों किया, क्योंकि अब मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा था ताकि अपनी 4 शर्तें मनवा सके। अब वो मुझसे बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आ रहा था, ऐसे जैसे हम पुराने झगड़ों को भूल गए हों। बल्कि अब तो वो ज़्यादा नरमी दिखाने लगा था, क्योंकि उसे मालूम था कि मैं उसका रिश्तेदार बनने वाला हूँ और उसके साथ जुड़ने वाला हूँ। उस वक्त हमारा सफ़र पाकिस्तान की तरफ तैयार था।
میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسا کھیل ہے جس میں میری جان کے ساتھ میری عزت، میری محنت سب کچھ داؤ پہ لگ گیا۔ ہمارا فی الحال تعلق بالکل ایسے ہی تھا جیسے فسادی اور منافق رشتہ داروں کا ہوتا ہے، جو ایک دوسرے سے دل ہی دل میں بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، لیکن جب سامنے بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ان سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ وہ گھر آیا تو میں نے سب سے یہی کہا کہ دوست ہے میرا، اور پھر ماں باپ سے بات کی کہ بہن کا رشتہ دے دیا۔ اس کو ماں باپ کو ویسے بھی جتنی محبت ایک دوسرے سے تھی اتنی بچوں سے نہیں تھی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا کیا، پیسے وغیرہ ٹھیک کماتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں اچھے کماتا ہے۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، ہمیں رشتہ منظور ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے پتا تھا میرے ماں باپ کا یہی رد عمل ہوگا، تبھی تو میں اس کو اپنے ساتھ ہی لے آیا۔ جس بہن کے ساتھ میں نے محمود کی شادی کرنی تھی وہ باقی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کا نام اللہ دیتا رکھا گیا تھا اور گھر والے اسی نام سے پکارتے تھے۔ جب اسے بتایا گیا کہ اس کی شادی محمود کے ساتھ ہو رہی ہے تو وہ بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ اسے سیدھے لفظوں میں کہا مجھے یہ شادی نہیں کرنی، اب تو میرے اچھے والے بھائی ہو، آپ نے ہی میرے لیے یہ رشتہ کیوں لے کے آئے؟ میں اپنی زندگی کسی اجنبی کے ساتھ برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تم فکر نہ کرو، میں تمہاری زندگی سنوار رہا ہوں، بگاڑ نہیں رہا۔ میں نے کہا دیکھ، میں نے یہ سب اپنی جان پہ کھیل کے کیا ہے، تو صرف یہ سوچ لے کہ یہ سب کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اور میں نے اس کو یقین دلانے کی پوری کوشش کی کہ یہ شادی اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ سہارا بنے گی۔ وہ بار بار یہی کہتی رہی کہ میں اپنی ماں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ میرا حال بھی وہی ہو جو میری ماں کا تھا۔ میں نے پھر سے کہا دیکھ یہ رشتہ عام نہیں، محمود ہمارا مہمان رہا ہے، اس نے ہمارے ساتھ وقت گزارا ہے، ہم نے اسے ہر طرح سے اچھے طریقے سے رکھا ہے، اب اگر میں نے فیصلہ کیا ہے تو وہ صرف تیری بھلائی کے لیے کیا ہے۔ اور یہ بھی سوچ کہ میری جان تک اس معاملے میں لگی ہوئی تھی۔ اگر میں نے یہ قربانی دی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ تیرے لیے کوئی اچھا راستہ نکلے۔ محمود نے پیسوں کا جو مطالبہ کیا تھا وہ بھی میں نے پورا کر دیا۔ اس کے بعد میں نے جہیز کا بھی انتظام کیا۔ میں نے سوچا بہن کو خالی ہاتھ نہ بھیجوں، کچھ نہ کچھ سامان دے دوں تاکہ اسے وہاں جا کے تکلیف نہ ہو۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق ہر چیز خریدی، ایک ایک پیسہ گن کے سامان بنایا اور پھر شادی کے دن کا بھی تعین کر دیا۔ شادی کا دن آ گیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شادی زیادہ دھوم دھام سے نہیں ہوگی بلکہ بالکل چپ چاپ ہوگی، کیونکہ میری بہن کا رشتہ پہلے چاچے کے بیٹے نے مانگا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جانا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ کام چپکے سے کر لیا جائے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو اور بہن کی زندگی بھی شروع ہو جائے۔ جب یہ بات محمود کو بتائی گئی کہ شادی زیادہ شور شرابے کے بغیر ہوگی تو اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں اس پہ راضی ہوں۔ اس وقت وہ بالکل ہماری باتوں کو ماننے والا بن گیا۔ وہ اتنا خوش نظر آ رہا تھا جیسے اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ ہم نے پھر ویسے ہی کیا جیسے طے کیا تھا۔ شادی بالکل خاموشی سے ہوئی، ایسے جیسے کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ شادی ہوئی ہے یا نہیں، اور کسی کو کان و خان خبر بھی نہ ہوئی۔ ہم نے محمود کو بھی یہی کہا، شادی کے بعد تم نے 2-3 مہینے یہیں پر رکنا ہے اور اس کے بعد جانا ہے، کیونکہ اگر فوراً واپس جاؤ گے تو سب کو شک ہوگا اور پتہ نہیں پھر کب تم لوگ واپس آؤ، پردیسی ہو جاؤ گے۔ تو اس نے ہماری یہ بات بھی مان لی۔ وہ کہنے لگا میں یہی رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں بعد میں ہی جاؤں گا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ خوش تھا، ہماری ہر بات ماننے کے لیے تیار تھا، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ میں نے جب یہ تمام باتیں اپنے دوستوں کے سامنے رکھی تو ان کے چہروں پہ غصے کی لکیریں نمایاں ہو گئیں، کیونکہ وہ اس علاقے کے پرانے باسی تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ یہاں عزت اور غیرت کے ساتھ کھیلنے والا کبھی معاف نہیں کیا جاتا، اس لیے ان کا غصہ بجا تھا۔ انہوں نے مجھے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جس شخص نے تیرے ساتھ اپنے علاقے میں یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی وہ معافی کے قابل نہیں، اور اب چونکہ تو اسے اپنے علاقے میں لے آیا ہے اس لیے فیصلہ بھی اب تیرے ہی ہاتھ میں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اب دیکھنا کہ تیری بہن کے ساتھ جو ہوا اس کا انجام کہاں جا کے رکے گا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں نے اپنی بہن سے اس بارے میں بات کر لی ہے اور اس نے بھی اس بات پہ رضامندی ظاہر کی ہے کہ جو قدم اٹھایا جائے گا وہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ لیکن بہن سے براہ راست سب کچھ کہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی دوست کی بیوی کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اس سے بات کرے اور وہ اس کے دل میں یہ بات ڈالے کہ وہ شادی کے بعد اپنے شوہر سے تعلق قائم نہ کرے، اور بہن نے اس مشورے کو چپ چاپ قبول بھی کر لیا۔ اس کے بعد ہم نے منصوبہ بنایا اور منصوبہ ایسا تھا کہ پورے علاقے میں شور مچ جائے
اور لوگ خود بخود محمود کے خلاف ہو جائیں۔ اس لیے شادی کے 1 ہفتے بعد ہی میں نے شور ڈال دیا کہ میری بہن کہیں غائب ہو گئی ہے، اغوا ہو گئی ہے اور نہ جانے اسے کہاں لے جایا گیا ہے۔ یہ سن کر پورے علاقے میں ہلچل مچ گئی، لوگ گھروں سے نکل آئے، ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ فلاں کی بہن غائب ہو گئی ہے۔ ہم نے پولیس تک یہ خبر پہنچائی اور وہاں جا کے پرچہ بھی درج کرا دیا، جس میں سیدھا الزام محمود پہ ڈالا گیا کہ اس نے ہماری بہن کو اغوا کر لیا اور اس کے ساتھ کوئی برا فعل کیا۔ پولیس والوں نے پوچھا کہ اگر واقعی شادی ہوئی تھی تو پھر اس کا ثبوت کہاں ہے، کوئی نکاح نامہ ہے یا کوئی گواہ ہے؟ لیکن یہاں تو ہمارے پاس سب کچھ ہمارے قابو میں تھا۔ نکاح نامہ ہم نے خود ہی ختم کر دیا، گواہ بھی سب ہمارے اپنے تھے، اس لیے کسی کو کچھ دکھانا ممکن ہی نہ رہا۔ محمود بری طرح گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو شادی کی تھی، یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن جب علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست بھی کھڑے ہیں اور پولیس والے بھی ہم سے متفق ہو رہے ہیں تو پھر کسی کو بھی اس پہ یقین نہ آیا کہ شادی ہوئی تھی، بلکہ سب کو یہی لگا کہ یہ معاملہ اغوا کا ہے اور اب اس کی سزا اسے بھگتنی ہی ہوگی۔ ہم نے محمود کو سامنے بٹھا کے کہا کہ تم نے جو الزام لگایا تھا وہ سراسر جھوٹ تھا۔ تم یہ سوچ رہے تھے کہ تم ہمارے گھر کے داماد بنو گے، لیکن اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اب ہماری شرطیں سن لو۔ پہلے جو پیسے تم نے لیے تھے وہ واپس کرو، پھر جو وعدے اور تقاضے تھے ان سب کو منسوخ کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر ہم چاہیں تمہارا پاسپورٹ اور ویزا دونوں ختم کر سکتے ہیں۔ تم ہمیشہ کے لیے یہاں پھنس جاؤ گے۔ محمود یہ سب سن کے بری طرح کانپنے لگا اور اس کے چہرے پہ خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا ایسی کوئی بات نہیں اور میں بے قصور ہوں، مگر جب اس نے دیکھا کہ ہمارے پاس تمام ثبوت ہیں اور اس کے پاس اپنے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے تو آخر کار اس نے ہار مان لی اور کہا کہ وہ ہماری تمام شرطیں ماننے کے لیے تیار ہے اور جو کچھ ہم کہیں گے وہ کرے گا۔ اس کے بعد ہم نے اس سے پیسے واپس لیے، اس کے سارے تقاضے ختم کروائے اور اسے مجبور کیا کہ وہ صلح نامہ لکھ کے دے کہ آئندہ وہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اور طلاق نامہ بھی لکھ کر دیا۔ اور اس دن مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ دنیا میں انسان کتنا کمزور ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ میں اپنے دفاع کا کوئی ہتھیار نہ ہو۔ وہ آدمی جو کل تک اپنی شرائط رکھ رہا تھا آج ہمارے قدموں میں جھکا تھا اور ہم اسے اپنی مرضی کے مطابق ہلا رہے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ ہم نے اپنی چال کامیابی سے چل دی۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد کچھ اور واقعات بھی ہوئے جو نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے پورے خاندان کے لیے زندگی بدلنے والے ثابت ہوئے۔ میں نے جہاں اپنی بہن کو بھیجا تھا وہاں سے واپس بلایا، وہاں کوئی تعلق نہیں بنایا گیا، اور جب میں نے اس سے براہ راست بات کی تو اس نے صاف کہا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس آدمی نے اس سے عجیب و غریب مطالبے کیے تھے۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ تم اپنا بہت سارا سامان لو، اپنے گھر والوں سے کہو کہ جو سامان انہوں نے دیا ہے وہ کم ہے۔ یہ سن کے میرے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کا حساب کتاب خود کروں گا۔ میں نے محمود کو سمجھا دیا کہ وہ دوبارہ کسی پردیسی کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے۔ میں نے اسے صاف کہا کہ ہمارے گھر کی عزت اور ہماری بہنوں کی عزت کبھی بھی کسی سودے بازی کی چیز نہیں ہوگی، اور میں اسے کبھی یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ کسی بہن کے ساتھ بدسلوکی کرے۔ جب یہ معاملہ میرے ماں باپ تک پہنچا تو وہ ابتدا میں الجھن میں آ گئے۔ وہ رشتے کی باتیں کرنے لگے کہ بچی کی شادی کروا دی اور پھر لڑکا بھگا دیا اور طلاق دلوا دی۔ یہ سن کے ان کے چہرے پہ غم کے نشان بن گئے، مگر میں نے ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو کے کہا کہ آپ لوگوں نے جو زندگی گزاری اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے۔ آپ لوگوں نے جو بچے پیدا کیے وہ سب کی ذمہ داری اب میری ہے۔ میں سب سے بڑا ہوں اور میں انہیں سنبھالوں گا۔ میں نے کہا آپ جب بھی چاہیں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، مگر بچوں کی پرورش، ان کی تربیت کا بوجھ مجھے سنبھالنا ہوگا۔ پھر میں نے جانا کہ ماں اب مزید بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ عمر رسیدہ ہو چکی ہے۔ اس بات نے جیسے میرے اندر سکون کی ایک لہر دوڑا دی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب اس طرح کا کام ختم ہو گیا، مگر دل پہ ایک اور بھاری ذمہ داری آ گئی کہ بچوں کا مستقبل مضبوط کروں اور انہیں بہتر حالات دوں تاکہ وہ کل کو اس طرح اپنی زندگی ضائع نہ کریں جیسے ہماری پرانی نسل ہوئی تھی۔ اس لیے میں نے پھر سے اپنے دوستوں سے مدد مانگی۔ میرے دوست اچھے تھے اور مالی طور پہ بھی ٹھیک حالت میں تھے۔ وہ لوگ ہر حوالے سے میرا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اس بار ہم تیرے سارے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم انہیں اچھے لوگ بنائیں گے۔ ہم نے مل کے منصوبہ بنایا۔ پہلے ہم نے چند پیسوں کا انتظام کیا جو میں نے محمود کو دیے تھے۔ وہ پیسے واپس ہو گیا اور وہ رقم ہم نے بچوں کی اسکول فیس اور ضروری سامان میں لگا دی۔
میں نے جو تھوڑے بہت پیسے جمع کیے تھے انہیں میں نے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیا اور انہیں مقامی اسکولوں میں داخل کرایا۔ میں نے سوچا کہ اگر بچوں کے دماغ کھل جائیں گے تو وہ زندگی میں کچھ بنائیں گے اور اپنی آنے والی نسل کو بہتر بنائیں گے۔ میں نے ایک گھر بھی کرائے پہ لیا تاکہ بچوں کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھا جا سکے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں گلیوں اور نالوں کے بجائے ایک صاف ستھرا ماحول دیا جائے جہاں وہ پڑھ سکیں، کھیل سکیں اور اپنے اندر عزت نفس پیدا کر سکیں۔ میں نے اپنی محنت بڑھا دی۔ میں نے اچھی جگہ پہ نوکری حاصل کی اور ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم کام بھی شروع کیا۔ میں صبح نوکری پہ جاتا اور شام کو اضافی کام کر کے پیسے جمع کرتا۔ میں کئی راتیں جاگ کے گزارتا، مگر دل تسلی سے بھر جاتا کیونکہ میں جانتا تھا میرے بچوں کی اسکول فیسیں ادا ہو رہی ہیں اور انہیں کھانا مل رہا ہے۔ مجھے اپنے اوپر فخر محسوس ہوتا۔ میں نے دوستوں کے شکر گزار رہ کے ان کے تعاون کا اعتراف کیا اور ان کے سامنے ہمیشہ عاجزی کا رویہ رکھا، کیونکہ وہی لوگ میری آزمائش پہ میرے ساتھ کھڑے تھے۔ اس سارے عمل کے دوران میں نے زندگی کے بہت سے پہلو دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ ملتے ہیں جو پردیسی بن کے آئے ہوں، دوست بن جاتے ہیں اور پھر وقت آنے پہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ جلد بازی میں کسی فیصلے پہ نہیں پہنچنا چاہیے اور ہر بات کو اچھی طرح پرکھ لینا چاہیے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ آئندہ میں جلد بازی نہیں کروں گا۔ میں نے سیکھا کہ دوست اور رشتہ داری میں فرق ہے، اور صالح انسان وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ساتھ دے، نہ کہ جو موقع پرست ہو اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو زیر کر لے۔ میں نے اپنے بچوں کی پرورش میں محنت کی اور انہیں بنیادی تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت بھی دی۔ میں نے انہیں سکھایا کہ عزت سے رہو اور محنت سے کماؤ۔ میں نے انہیں یہ بات بار بار بتائی کہ کسی کے سامنے جھک جانا یا کسی کے پیچھے بھاگنا زیادہ خطرناک ہے۔ ان کو خود مختار بنانے کے لیے میں نے چھوٹے چھوٹے کام ان کو سکھائے تاکہ وہ محنت کرنے سے نہ گھبرائیں اور وہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہونے لگے۔ میرے بچوں نے اسکول میں اچھے نمبر لانے شروع کر دیا اور ان کے چہرے پہ امید کی جھلک آ گئی۔ میں نے اپنے کام میں لگن بڑھا دی اور کوشش کی کہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے۔ میں نے اپنی بہن کو عزت اور پیار دیا اور اس کی زندگی کی تباہی کا زخم بھرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بتدریج ہنسنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ اداسی کم ہونے لگی جو پہلے میرے دل کو ہلا دیتی تھی۔ میں جب بھی اپنے ماضی کو یاد کرتا تو دل جلتا ہے، مگر مجھے فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا اور اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل دیا۔ میں نے اس پورے واقعے سے سبق سیکھا اور اپنے اندر ایک مضبوطی پائی۔ میں نے سمجھا کہ انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور کبھی کسی کی چال میں نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی قریب لگے یا کتنا ہی پیارا دکھائے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ اصل طاقت اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے میں ہے، اور انسان جب اپنا فرض ادا کرتا ہے تو اس کے اندر ایک بے پناہ سکون آ جاتا ہے۔ آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسے لوگ ملتے رہیں گے جو تمہارا فائدہ اٹھائیں گے اور تمہیں دھوکہ دیں گے، مگر اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سچے دوست ثابت ہوتے ہیں اور وہ تمہارا بوجھ اٹھانے میں تمہاری مدد کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دونوں طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے، اس لیے میں ہر کسی سے نصیحت کرتا ہوں کہ دوست بناتے وقت احتیاط برتو اور کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ زندگی کی راہ میں اگر کوئی ٹھہراؤ آ جائے تو اسے سمجھ کے طے کرو اور ہمیشہ اپنے گھر والوں کی عزت اور حفاظت کو اپنی اولین ترجیح بناؤ۔ میں نے جو کچھ سیکھا اسے میں نے اپنی زندگی کی رہنمائی بنایا، اور آج میرا یقین ہے کہ محنت اور ایمانداری کے سہارے مستقبل بہتر بن سکتا ہے، اور میرے بچوں کے چہرے پہ جو امید کی کرن دکھتی ہے وہ میری تمام تھکن کو سکھا دیتی ہے۔